اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 کا ایک ایسا عمل شیئر کر رہا ہوں جو لوگ تسخیر جنات، تسخیر حمزات، تسخیر خلائق، ان چیزوں کی تسخیر چاہتے ہیں، باطنی طور پر یا ظاہری طور پر ان کے ساتھ ان سے محبت رکھنا، ملنا جلنا، ان سے کام لینا دینا، یہ سلسلہ چاہتے ہیں، یا پھر اپنے عملیات کے کام ان سے کروانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ہی بہترین ہے، آسان بھی ہے اور اس کی ترتیب بھی بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس میں انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو رجت نہیں ہوگی۔ حاضری کے جتنے بھی اعمال ہیں جو بھی بندہ کرتا ہے 90% رسک ہے کہ اس کو رجت ہوگی، اس کو پریشانی لاحق ہوگی، غصہ بہت آتا ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، بندہ گھر والوں سے لڑتا ہے، دوست احباب کے ساتھ نہیں بنتے، کیونکہ ہر وقت اس کا دماغ تیز ہوتا ہے، تیزی کے اندر ہوتا ہے، آتشی مزاج اس کا بن جاتا ہے، جلال اس کے اندر ہوتا ہے، خواہ مخواہ اس کے چہرے کے اوپر غصہ ہر وقت رہتا ہے۔ یہ حاضری کے جتنے بھی شائقین ہیں یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ظاہری حاضری کے اعمال کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ آج کل کا جو یہ دور ہے اس کے اندر نہ ہی وہ پرہیز ہے اور نہ ہی وہ انسان ان کی ریاضت، اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے، نہ ہی پیچھے ایسے استاد ہیں، بس کام چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے سب کا۔ بہرحال اس عمل سے، اس ترتیب سے انشاءاللہ آپ کو ظاہری تسخیر کی بات نہیں ہو رہی، باطنی تسخیر آپ کو ضرور ہوگی۔ آپ جس بھی چیز کے خواہش مند ہیں، تسخیر خلائق کے خواہش مند ہیں، تسخیر خلائق ملے گی، تسخیر خلائق کی قوت نصیب ہوگی، رجوع خلائق ہوگی، تسخیر نساء کی قوت حاصل ہوگی، بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ جنات کی تسخیر چاہتے ہیں تو ان کی تسخیر ہوگی، خواب کے اندر اکیلے جب بیٹھیں گے خوشبو کا آنا خواب کے اندر، اور آپ کو بہت سارے معاملات میں ان کا صاف پتہ چلے گا، واضح پتہ چلے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی خاص شخص کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، افسر ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کو بھی آپ بلا سکتے ہیں، اس سے حاضر کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو، آپس میں علیحدگی ہو گئی ہو، ان کی صلح کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے، آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ عمل کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے۔ عمل کی ترتیب سمجھ لیجئے، آپ نے اس عمل کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت شروع کرنا ہے، شروع کر سکتے ہیں۔ عروج ماہ ہو، غروب ماہ ہو، قمر در عقرب ہو، ہفتہ منگل ہو، کوئی بھی دن ہو، رات ہو، کبھی بھی جب آپ کا دل کرے اس کو شروع کر لیں۔ آپ ایک دن کا کریں، مسلسل کریں اس کو، آپ کچھ مخصوص دنوں تک کریں اس کو، جیسے آگے ویڈیو میں اس کی ترتیب بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ کی مرضی ہے، کر کے چھوڑ دیں، آپ کی مرضی ہے، شروعات کریں ایک دفعہ، دیکھیں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا، چھوڑ دیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 33، آیت سلطانیہ، 33 نمبر آیت۔ اس کا جو عمل میں نے پیچھے دیا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ دیا ہوا ہے، آپ نے جب بھی اس عمل کو پڑھنا ہوگا، اس کا وظیفہ کرنا ہوگا۔ میں کوئی بھی عمل شیئر کرتا ہوں آیت نمبر 33 کا، تو اس سے مراد اس سے اگلی آیت اور اس سے پچھلی آیت دونوں لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ ایک بار ہوا، ٹھیک ہے۔ پیچھے اس کا وظیفہ بھی میں نے اسی ترتیب سے بتایا ہوا ہے، اور آگے اس کے جو طلسمات نقوش شیئر کروں گا وہ بھی ان آیات کی ہوں گے مکمل جو میں نے پڑھی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کے پڑھنے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ تسخیر خلائق چاہتے ہیں، تسخیر جنات چاہتے ہیں،
یا مخصوص شخص کی تسخیر چاہتے ہیں. آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ نے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں. آپ یہ نوافل کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. صبح چاشت کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں. جب بھی نوافل پڑھنے کا وقت ہو، آپ اس عمل کو، اس طریقہ کار کو اسی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور روزانہ کا وقت تبدیل ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اسی آیت مبارکہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلی رکعت مکمل کرنی ہے. دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد اسی آیت مبارکہ کو 20 بار پڑھنا ہے. یہ ٹوٹل 53 بار ہو جائے گا. جب آپ سلام پھیر لیں اس کے بعد آپ حمد و ثنا کریں، اسی آیت مبارکہ کو 8 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد دعا مانگ لیں. بس آپ کا عمل ختم ہوا. پہلے دن جب آپ یہ نوافل پڑھ لیں گے، اگلے 24 گھنٹوں تک آپ نے ہوشیار رہنا ہے. آپ نے اپنے ارد گرد دیکھتے رہنا ہے. آپ نے جب سونا ہے آیت الکرسی پڑھ کے سونا ہے. لازمی طور پر آپ کو اس عمل کا احساس ہوگا. کوئی چیز ظاہری طور پر یا باطنی طور پر آپ کے ساتھ ٹچ ہوگی، آپ کو معلوم ہوگا، وہ اپنی موجودگی کا احساس آپ کو دلائے گی. وہ چیز اصل میں اس عمل کے، اس آیت مبارکہ کے موکلین ہیں. وہ آپ کو کوئی چیز بتا سکتے ہیں، کوئی عدد بتا سکتے ہیں، کوئی خاص طریقہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو اتنی مرتبہ نہیں، اتنی مرتبہ پڑھنا ہے. جو بھی طریقہ آپ کو بتائیں، آپ نے اس طریقہ کو اپنے استاد کے ساتھ یا پھر میرے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر شیئر کرنا ہے. میں اس حساب سے دیکھ کر پھر آپ کو آگے گائیڈ کروں گا، آگے بتاؤں گا کہ آپ نے میری جو ترتیب ہے نوافل کی، اسی کو فالو کرنا ہے، یا جو ترتیب آپ کو بتائی گئی ہے آپ کے لیے وہ موافق ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اس طریقہ کار میں آپ کو ثواب بھی ہوگا، آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کی آخرت بھی بنے گی، اور آپ کے درجات بلند ہوں گے، اور آپ کو جو بھی چیز چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیز آپ کو ملے گی. مثال کے طور پر اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، یا آپ کو اپنا مکان چاہیے، ذاتی مکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے ڈاکومنٹس کہیں پر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو واپس لینا ہے، نکالنا ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، وہ دنیاوی طور پر کیسا ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ ان نوافل سے، اس ترتیب سے اس چیز کو واپس لے سکتے ہیں. 2 رکعت نماز نفل حاجت کے سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 33 بار آیت مبارکہ، اور دوسری رکعت میں 20 بار، ٹوٹل 53 بار ہوئی. اور سلام پھیر کر حمد و ثنا کے بعد آپ نے 8 بار پڑھ کر دعا مانگ لینی ہے. بس وہ کام آپ کا ہو گیا. ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، روزانہ مسلسل اس کو پڑھتے رہیں پھر بھی کافی ہے. اس آیت مبارکہ کے جتنے بھی فیوز و برکات ہیں آپ کو ملتے رہیں گے. آسان سا طریقہ ہے، اور یہ رجت کے بغیر ہے، اس کی 1% بھی رجت نہیں ہے. بے فکر ہو کے کریں. آپ یہ ویڈیو ابھی سنیں، آپ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ کے چیک کر لیں اس کو، آپ کو کتنا دلی سکون ہوگا، اور روحانیت آپ کی ایسے بڑھے گی، بس سمندر کی طرح آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی چیز میرے اندر آ رہی ہے، نور اندر آ رہا ہے، نیلی روشنی آسمان سے سر سے ہوتی آپ کے دل کے اندر، روح کے اندر سما رہی ہے. بہت ہی زبردست چیز ہے. ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. کوئی بھی بات پوچھنی ہو آپ کمنٹس کریں. اور جب آپ عمل کر لیں، عمل کے 24 گھنٹے یا 2 دن یا 3 دن کے بعد جب بھی آپ کو کوئی ایسا سگنل ملے کسی خاص ڈیجٹ کا، خاص طریقے کا، تو وہ پھر آپ نے واٹس ایپ کے اوپر آ کے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے. پھر آگے انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا. اور اگر آپ کسی استاد کے ساتھ کسی سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر کے آگے اس کو چلا سکتے ہیں، اس کو تعداد کو تبدیل کر سکتے ہیں، یا پھر اسی تعداد کو فالو کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.